بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی MSH۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کے امپورٹنٹ کویشچنز کے بارے میں بات کریں گے۔ امپورٹنٹ کویشچنز بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا وہی ہوتے ہیں جو کہ پاس پیپرز میں آئے ہوں۔ پاس پیپر سب سے اچھا گیس ہوتا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے 9 پیپرز کی بیس پہ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں۔ 9 پیپرز کون سے؟ 13، 14، 15، 16، 17، 18 کا اینول، 18 کا سپلی اور اسی طرح 19 کا اینول اور 19 کا کلیش والا۔ تو یہ 9 پیپرز کی بیس پہ جو امپورٹنٹ کویشچنز بنے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پیپر 4 پرچہ 4 بین الاقوامی تعلقات انٹرنیشنل ریلیشنز کے امپورٹنٹ کویشچنز ڈسکس ہوں گے۔ ان امپورٹنٹ کویشچنز کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ گروپ اے ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صرف پاس ہونا اور پاسنگ مارکس لینے اور زیادہ محنت نہیں کرنی، تو وہ بیسیکلی 5 ٹاپکس تیار کر لیں، وہ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ ہے آپ لوگوں کے لیے بین الاقوامی تعلقات سے ریلیٹڈ۔ اب بین الاقوامی تعلقات انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ جو کویشچن ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ وہ اس طرح آ سکتا ہے کہ ڈیفائن اینڈ کریٹیکلی ایگزامن سگنیفیکنس آف انٹرنیشنل ریلیشن شپ۔ اس کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے، اس کا سگنیفیکنس آ سکتی ہے، اس کا کریٹیکل ایگزامینیشن آ سکتی ہے، تنقیدی جائزہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح کریٹیکلی ایویلویٹ اسکوپ اینڈ یوٹیلیٹی آف IR، مطلب اس کی وسعت اور افادیت کا تنقیدی جائزہ آ سکتا ہے، اس کی اہمیت کا تنقیدی جائزہ آ سکتا ہے، اور اس کے مطالعے میں جو مسائل ہیں اس طرح یہ سوال آ سکتا ہے، اس کی تعریف آ سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے سارے سوال اس کے بارے میں بن سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو سوال ہے یہ آیا 17 میں، 18 کے سپلی میں، 15 میں اور 19 کے اینول میں اور 14 میں۔ تو اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن اس کا کس طرح بن سکتا ہے کہ ان عوامل کا جائزہ لیں جو بین الاقوامی تعلقات کے علیحدہ نص مضمون کی حیثیت سے ترقی کے ذمہ دار ہیں، کہ وہ فیکٹرز ہم نے بتانے ہیں جو کہ اس کو سیپریٹ ڈسپلن کے طور پہ ڈیٹا ریسپانسبل فار ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ایز سیپریٹ ڈسپلن، اس کو سیپریٹ ڈسپلن ایک علیحدہ مضمون کی حیثیت سے جو اس کو ترقی دینے کے ذمہ دار ہیں وہ عوامل کون سے ہیں۔ تو یہ 3 بار آیا ہوا ہے پیپر پاس پیپر میں۔ اسی طرح اس کے بعد جو اس ٹاپک میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت پسندی کے بنیادی مفروضات کا تنقیدی جائزہ لیں۔ اب یہ حقیقت پسندی کے جو مفروضات ہیں یہ بنیادی بیسیکلی یہ بین الاقوامی تعلقات کا ہی ایک مکتبہ فکر ہے۔ اس کے 2 مکتبہ فکر ہیں، ایک حقیقت پسندی اور ایک مثالیت پسندی۔ تو یہ بھی بیسیکلی اسی ٹاپک میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے مفروضات یا اس کے کور اسمپشنز کا ہم نے تنقیدی جائزہ لینا ہے، اس کی کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے، کریٹیکلی ایویلویٹ دا کور اسمپشنز آف ریئلزم۔ یہ ایک بار آیا ہے۔ اسی طرح حقیقت پسند مکتبہ فکر، یہ بھی حقیقت پسند سے ریلیٹڈ ہے، جو 18 کی سپلی میں آیا تھا، ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ میں نے آپ کو بتایا مثالیت پسندی جو دوسرا ہے وہ کیا ہے، یہ کس طرح سوال آ سکتا ہے کہ مثالیت پسند مکتبہ فکر کے بنیادی خد و حال، اس کے بنیادی خد و حال کون سے ہیں، اس کے کور اسمپشنز بتانے ہیں آئیڈیلسٹ اسکول آف تھاٹس کے، جیسے پچھلے سوال میں تھا کہ کور اسمپشنز آف ریئلزم یا ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ۔ اسی طرح مثالیت پسندی، یہ دونوں جو اس کے بین الاقوامی تعلقات کے مکتبہ فکر ہیں، ان دونوں کے اوپر بھی سوال آ سکتا ہے اور ان کا پھر آپس میں تنقیدی جائزہ بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ 2014 میں آیا تھا حقیقت پسندی اور مثالیت پسندی کا تقابلی جائزہ لیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ 14 بار پاس پیپرز میں آیا ہے، 9 پاس پیپرز میں۔ تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، جنہوں نے صرف پاس ہونا ہے اور جنہوں نے اچھے نمبر لینے ہیں وہ بھی یہ لازمی کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سیکنڈ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے، یہ سفارتکاری ڈپلومیسی، یہ 9 ٹائمز آیا پاس پیپرز میں، مطلب ہم نے 9 پاس پیپرز لیے تو تقریباً یہ ہر پیپر میں آپ سمجھ لیں کہ آیا ہوا ہے۔ تو اس میں کس طرح سے سوال ہے، سب سے فرسٹ کویشچن کیا ہے کہ ڈیفائن ڈپلومیسی، ایکسپلین ڈپلومیسی آف USA اینڈ USSR ڈیورنگ کولڈ وار، کہ ہم نے سفارتکاری کی ایک تو تاریخ کرنی ہے اور اس کے ذرائع بتانے ہیں کہ اس کے سورسز کون کون سے ہیں، اور اسی طرح سرد جنگ کے زمانے میں متحدہ ریاست امریکہ اور سوویت یونین کی سفارتکاری بیان کریں، کہ USA اور سوویت یونین کی جو سفارتکاری ہوئی تھی سرد جنگ کے زمانے میں وہ ہم نے بتانی ہے۔ تو یہ 2 بار آیا ہوا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو اس کا آ سکتا ہے کس طرح آ سکتا ہے وہ کہ ہم نے ٹریڈیشنل اور ماڈرن ڈپلومیسی دونوں کی خصوصیات بتانی ہے، کہ روایتی اور آزمودہ سفارتکاری کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات بتانی ہے، اور اسی طرح سفارتکاری سے کیا مراد ہے۔ یہ 2016 میں آیا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ اس کی اقسام آ سکتی ہیں، کہ سفارتکاری کی جدید اقسام ہوتے ہیں، ڈیفائن دا ٹائپس آف ڈپلومیسی۔ اس کے بعد جو آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری سفارتکاری بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے میں مؤثر اداکار ہے، کس طرح یہ ہم نے بتانا ہے کہ ڈپلومیسی ایز این افیکٹو ٹول ٹو ریزالو انٹرنیشنل کانفلکٹ،
انٹرنیشنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کس طرح افیکٹو ٹول ہے ڈپلومیسی. یہ 2 مرتبہ آیا 13 میں اور 18 کی سپلی میں. اسی طرح نیکسٹ ڈیفائن، اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ڈپلومیسی کو. اور اٹ از این آرٹ آف ریزالونگ پرابلمس، اس کو ہم نے کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہ پرابلمس کو یا کانفلکٹس کو ریزالو کرنے میں کس طرح ثابت ہے. اس کی تنقید کرنی ہے، مطلب اس کی تعریف کرنی ہے اور مسائل کو حل کرنے کا فن ہے یہ کس طرح اس کے تنقیدی جائزہ لیں. یہ اینول میں آیا 2019 کے. اسی طرح نیکسٹ اس کا اس طرح آ سکتا ہے کہ فیلئر آف ڈپلومیسی ان ریزالونگ انٹرنیشنل کانفلکٹ. یہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں کس طرح فیل ہوتا ہے. بین الاقوامی تنازعات کو حل کرنے میں سفارتکاری کی ناکامی کا تنقیدی جائزہ کریں. یہ ایک بار آیا ہوا 18 کے اینول میں. اسی طرح سرد جنگ کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈینٹنٹ کی پالیسی کا تنقیدی جائزہ ہم نے لینا ہے. critically analyze the policy of Dentete keeping in mind the modern era of Cold War. تو اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد جو تھرڈ موسٹ کویشچن امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، بین الاقوامی قانون، انٹرنیشنل لا. یہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے. تو اس کا کس طرح سے سوال آ سکتا ہے، جیسے یہ آیا ہوا پاس پیپر میں کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دا سگنیفیکینس آف انٹرنیشنل لا ان آئی آر، کہ اس کا بین الاقوامی تعلقات میں بین الاقوامی قانون کی اہمیت جو ہے اس کا ہم نے تنقیدی جائزہ لینا ہے. یہ آپ کے سامنے 4 بار آیا ہے، 1 2 3 اور 4، 14 میں، 15 میں، 17 میں اور 19 کے کلیش میں. اسی طرح سے پھر نیکسٹ جو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کریں اور اس کے اہم ماخذ کون سے ہیں، مطلب اس کے سورسز ہم نے بتانے ہیں. یہ 2 بار آیا ہوا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو فورتھ امپورٹنٹ کویشچن ہے موسٹ، وہ کیا ہے، تخفیف اسلحہ، آرمز کنٹرول اینڈ ڈسارممنٹ. تو اس کا یہ بیسیکلی کس طرح ہے کہ یہی ہے تخفیف اسلحہ سازی پر نوٹ لکھیں یا تخفیف اسلحہ سازی کس طرح ہوتی ہے. تو یہ 5 بار ہے، 13 میں، 15 میں، 16 میں، 17 میں اور 19 کے اینول میں. اس کے بعد جو ففتھ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ توازن طاقت، بیلنس آف پاور. اس کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہے بیلنس آف پاور کیا ہوتی ہے، توازن طاقت کیا ہوتا ہے. یہ 19 میں ایک کلیش والے پیپر میں ہے. اس کے بعد بیلنس آف پاور از نیدر اے گفٹ آف اللہ نور دا ایکٹ آف نیچر. یہ ایک سینگ ہے، کریٹیکلی ایلیبوریٹ. اس سینگ کو ہم نے کریٹیکلی بتانا ہے کہ یہ کیا کہتی ہے، کس لحاظ سے ہے. توازن طاقت نہ تو خدا کی طرف سے آتی ہے نہ ہی فطرت کی طرف سے. تو اس کا تنقیدی جائزہ ہم کس طرح لیں گے، اس طرح سوال آ سکتا ہے. اسی طرح توازن حالت کی وضاحت کرنے، توازن طاقت کو برقرار رکھنے کی طریقے بتائیں کہ توازن حالت کیا ہوتی ہے اور توازن طاقت کو ہم نے برقرار کس طرح رکھنا ہے، اس کے طریقے کون کون سے ہیں، اس کے میتھڈز بتائیں، میتھڈز ٹو مینٹین بیلنس آف پاور. تو یہ 3 بار آیا ہوا ہے. اس کے بعد جو گروپ نیکسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ جو 5 سوال ہیں یہ کر لیں گے جو اسٹوڈنٹس جس سے پاس ہونا چاہتے ہیں، یہ 5 ٹاپکس لازمی کریں. اس کے بعد وہ گروپ آتا ہے جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا ہے، وہ مزید 5 ٹاپکس کریں تو وہ اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں. مطلب جو رسک کم لینا چاہتے ہیں وہ، تو ان کے لیے 6 ٹاپک کیا ہے، وہ ہے خارجہ پالیسی، فارن پالیسیز. اس کے کس طرح آ سکتا ہے سوال، اس کا اس طرح آ سکتا ہے کہ امپورٹنس آف آئیڈیولوجیکل اینڈ اکنامک فیکٹرز ان میکنگ فارن پالیسی، کہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں نظریاتی اور معاشی عوامل کون سے ہیں، ان کی اہمیت ہم نے بتانی ہے. یہ 18 میں جیسے آئے سپلی میں. اسی طرح خارجہ پالیسی کے بنیادی عوامل کون سے ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ لیں، مطلب ان کے ہم نے عوامل بتانے. کریٹیکلی ایویلویٹ ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی. یہ 3 بار آیا ہوا ہے. تو یہ اس طرح یہ فارن پالیسی بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے قومی طاقت، نیشنل پاور. اس کا بھی 4 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے، نیشنل پاور. یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ نیشنل پاور کیا ہوتی ہے، اٹس امپورٹنٹ ایلیمنٹس کریٹیکلی، اور اس کے اہم عناصر کیا ہیں. اس کی قومی طاقت کی تعریف کرنی ہے اور اس کے اہم عناصر بتانے ہیں. یہ 14 میں آیا، 15 میں آیا، 14 میں آیا، 15 میں آیا، 18 کی سپلی میں آیا اور 19 کی کلیش والے پیپر میں آیا. اس کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. یہ نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بین الاقوامی تنظیمیں یہ آج کل کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ میں بھی اس سال آ جائے، تو یہ آپ نے یہ بھی لازمی کرنا ہے. تو یہ اس میں سے کس طرح آ سکتا ہے سوال کہ اقوام متحدہ کے اوپر نوٹ لکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے اوپر نوٹ لکھیں، یہ جو کہ 18 کی سپلی میں بھی آیا جیسے. اسی طرح اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کے اوپر نوٹ لکھیں، یہ 18 کے اینول میں آیا. اسی طرح سگنیفیکنس آف آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، بین الاقوامی تنظیموں کی اہمیت کیا ہے، یہ جیسے 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو امپورٹنٹ کویشچن ہے، وہ ہے قومی ریاست. اس میں سے جیسے آپ کے سامنے 4 بار ریپیٹ ہوا ہے.
9 پیپرز میں. تو اس میں اس طرح بن سکتا ہے کہ کریکٹرسٹکس ہم نے بتانی ہے ماڈرن اسٹیٹ سسٹم کی، جدید ریاستی نظام کی خصوصیات بتانی ہے، یہ جیسے 3 بار ہے 13، 17 اور 19 کے اینول میں. اسی طرح نیکسٹ جو بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جدید ریاستی نظام کے خط و حال بتائیں، اور حقیقت پسندوں کا ریاست کے متعلق نظریہ کیا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں، کہ فیچرز آف ماڈرن اسٹیٹ سسٹم اور کریٹیکلی انالائز ریئلسٹ ویو آف اسٹیٹ. ریئلسٹ ویو آف اسٹیٹ ہم نے اس کا کریٹیکل انالائسس کرنا ہے. یہ کینٹین کے اینول میں آیا ہے. تو اس طرح اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ کر لیں تو یہ نیکسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ بنتا ہے وہ ہے تصادم کا حل، کانفلکٹ ریزولوشن. اس میں سے بھی 4 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے پاسٹ میں. اس میں سے کس طرح بن سکتا ہے سوال کے ڈفرینٹ میتھڈز آف پیسفل کانفلکٹ ریزولوشن، کہ پر امن تصفیہ حل کے مختلف طریقہ کار بتائیں. یہ جیسے 19 کے اینول میں ہے. اسی طرح نیکسٹ جو کویشچن بن سکتا ہے کہ کوارسیو مینز آف کانفلکٹ ریزولوشن، کہ تنازعات کی تعریف کریں اور بین الاقوامی تعلقات میں تنازعات کی تصفیہ، اس کو حل کرنے کے جا بڑھانا ذرائع کی وضاحت کریں کہ اس کے کوارسیو مینز کون سے ہیں، جا بڑھانا ذرائع اس کے کون سے ہیں. جی یہ جیسے 15 میں ہے. اسی طرح 16 اور 17 میں جیسے ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں تنازع سے کیا مراد ہے اور پرامن تصفیہ کے مختلف طریقے بتائیں. تو یہ بھی 2 بار ہے. تو اس لیے اس میں سے جو 4 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے یہ. اس کے بعد جو وہ گروپ آتا ہے، اب یہ تو تھے 10 کویشچنز ان کے لیے جنہوں نے اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو گئے. اب گروپ بی میں وہ آ جاتے ہیں جنہوں نے ایکسیلنٹ مارکس لینے ہیں. ان کو 14 ٹاپک مزید 4 ٹاپکس کرنے پڑیں گے، جو مطلب بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتے اور اچھے مارکس کے ساتھ فل اچھی محنت کے ساتھ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں. وہ مزید جو ان سے 4 ٹاپک ہیں، وہ ایک تو یہ قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کریں. اس میں سے کیسے آ سکتا ہے کہ یہ قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ پر نوٹ لکھیں. اس کے بعد اس کی ٹائپس آ سکتی ہیں کہ قومی مفاد اور اس کی اقسام کیا ہیں، یہ جیسے 13 اور 16 میں آئے. اس کے بعد میتھڈس، کہ قومی مفاد کو فروغ دینے کے طریقے کون سے ہیں، میتھڈس ٹو پروموٹ نیشنل انٹرسٹ، یہ 14 میں جیسے ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی. اس میں سے 4 مرتبہ جیسے آپ کے سامنے سوال ہے 13 میں، 15 میں، 16 میں، 18 کے اینول میں. ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے، فیصلہ سازی پہ نوٹ لکھیں. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے، وہ کیا ہے کہ اجتماعی تحفظ، کولیکٹیو سیکیورٹی. اس میں سے 3 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے 3 مرتبہ، کہ ہاؤ فار کولیکٹیو سیکیورٹی ہیز بین افیکٹو ان پروموٹنگ پیس اینڈ سیکیورٹی ڈسکس، کہ اجتماعی تحفظ کس حد تک امن اور تحفظ کو فروغ دینے کے لیے کارگر ہے، بحث کریں کس حد تک یہ امن کو فروغ دے سکتا ہے. تو یہ 2 بار ہے 16 میں اور 19 کے کلیش میں. اور اسی طرح ایک اور بار اس طرح ہے کہ کولیکٹیو سیکیورٹی اینڈ کریٹیکلی ایویلویٹ اٹس رول ان آئیا، کہ اجتماعی تحفظ کی تعریف کریں اور بین الاقوامی تعلقات میں اس کا جو بھی کردار ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں. یہ 18 کے سپلی میں آیا. اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے غیر جانبداری، نان الائنمنٹ. اس میں سے کس طرح بن سکتا ہے کہ اس کے اوپر نوٹ لکھے غیر جانبداریت کیا ہوتی ہے. یہ جیسے 3 بار ہے 14 میں، 16 میں اور 19 کے اینول میں. تو یہ آپ کے سامنے 14 کویشچنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو بالکل بھی رسک نہیں لینا چاہتے، اور 10 کویشچنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہونا چاہتے ہیں، اور 5 کویشچنز ہیں ان لوگوں کے لیے جو صرف پاس ہونا چاہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا چینل اس طرح کی ایم اے پولیٹیکل سائنس کی پریپریشن کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.